پیرانارمل ایکسپرٹ ہونے کی وجہ سے عجیب و غریب معاملات دیکھنا میرے لیے اب عام سی بات بن چکی تھی۔ شروع میں یہ سب دیکھنا میرے لیے خاصا عجیب ہوتا تھا، مگر آج یہ سب دیکھنے کا بہت حوصلہ آ گیا ہے، اور یہ حوصلہ اب مجھے سونے نہیں دیتا ہے۔ کبھی سوچتا ہوں کہ کاش یہ منزل اختیار ہی نہ کرتا، مگر پھر خیال آتا ہے کہ یہ لوگ پھر کہاں جائیں گے۔ ان لوگوں کی مدد بھی پیرانارمل ایکسپرٹ کا ہی تو کام ہے، اور یہ ننھی بچی بھی کسی عصیب جال کا ہی شکار تھی۔ وہ اپنے پاس موجود ہر ایک چیز کو ٹا کر پھینک رہی تھی۔ آج اس میں طاقت کسی ہاتھی سے کم نہیں تھی۔ جب میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھا تو اس کے آنکھوں سے خون نکل رہا تھا، اور وہ بہت زیادہ خونخوار لگ رہی تھی۔ تم سب دفع ہو جاؤ، میں اس بچی کی جان لے لوں گا۔ دفع ہو جاؤ تم سب، اور کوئی بھی میرے پاس نہ آئے، ورنہ تم سب کو بھی مار دوں گا۔ بہت بھاری آواز میں وہ بچی یہ سب کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنے سر پر پہنا ہوا ہیٹ اتار دیا اور سیدھا جا کر پاس پڑی کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، تم اس بچی کو چھوڑ دو اور جو بدلے میں چاہے وہ لے لو۔ یہ سنتی ہی وہ چپ ہو گئی اور کمرے میں سناٹا سا چھا گیا، اور پھر وہ ہنسنے لگ گئی اور متواتر ہنستی رہی، اور وہ بہت بیانگ لگ رہی تھی۔ مجھے تیرا خون پینا ہے اور تیرا خون بہت میٹھا ہوگا، میرے پاس آ جا، وہ مردانہ باری آواز میں بولتی جا رہی تھی۔ میرا خون میٹھا کہاں ہے؟ کوئی مچھر بھی میرا خون چوس لے تو اس کی موت ہو جاتی ہے۔ میں بہت کڑوا انسان ہوں۔ میں اس سے باتیں کرنے میں لگا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں پڑھائی بھی کر رہا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس سائے کو قبضے میں لے سکوں اور اس ننھی سی جان کی تکلیف بھی دور ہو جائے۔ وہ مجھے پیاسی چڑیل کی طرح دیکھ رہی تھی۔ میں نے اشارہ کیا کہ اس بچی کے جسم کو پکڑ لینا، کیونکہ میں ایک ترکیب پہلے ہی بنا چکا تھا۔ میں نے باتوں میں اپنی جیب سے ایک لاکٹ نکالی اور بہت آرام سے موقع دیکھتے ہی وہ لاکٹ بچی کے ماتھے پر رکھ دیا۔ لاکٹ رکھتے ہی اس بچی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور میں نے اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے، بچی کی آواز بدل گئی۔ ابھی کسی عورت کی آواز تھی۔ چھوڑ دو میرے پریڈی کو، چھوڑ دو، اس کی جان مت لو، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہی بچی رونے لگی، اور پھر دوبارہ آواز بدلی۔ پھر وہی مرد آ گیا جس سے پہلے بات کی تھی۔ یہ اب آنکھ مچولے ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر لڑکی کے بابا موقع کی غنیمت جان کر اس جگہ پر چلے گئے جہاں یہ دونوں دفن تھے، اور وہاں کی کھدائی کرنے کا کام اب ان کا تھا، جو کہ بہت ضروری کام تھا۔ لڑکی کے بابا نے کودنے کے لیے سامان لیا اور وہ کھدائی کرنے لگ گئے۔ جب پہلے ضرب ہی لگے تو بچی نے زور سے رونا شروع کر دیا، اور اس نے فوراً میری طرف آنے کی کوشش کی، تو سب نے اسے سختی سے تھام لیا کہ میرے پاس آ کر مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ دے۔ میں یہاں بچی کو قابو کر رہا تھا، اور وہ سب اس بچی کو قابو کر رہے تھے۔ اور پھر کھدائی کے بعد جو منظر انہوں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ اندر 3 لاشیں موجود تھی، اور بدبو بہت زیادہ آ رہی تھی، اور کچھ جانور مرے ہوئے تھے، مرے ہوئے سام تھے، اور بہت تعفن تھا، اور چربیاں تھی، غلاظت تھی۔ یہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا، مگر آج اس بچی کو سکون دلانا ہی تھا۔ بچی کے باپا نے وہاں سے مٹی لے لی اور ایک باکس میں ڈال دی، اور وہ میرے پاس آ گئی، اور انہوں نے سر سے اشارہ کر دیا کہ کام ہو گیا ہے۔ میں جو کافی وقت سے لاکٹ اور پلٹا رہا، بس پھر کچھ لمحوں میں اس نے میرے ہاتھ پر اپنے دانت چپا لیے اور بہت زور سے کاٹا۔ میں نے بھی اشارہ کیا کہ مٹی مل گئی ہے، تو دونوں نے سر ہلایا کہ مٹی ان کے پاس ہے۔ میں نے پڑھائی کرنا شروع کر دی اور مسلسل پڑھنے لگا، تو وہ بچی بے ہوش ہو گئی، اور اس کی بہن نے اسے پیار سے اٹھایا اور لوٹا دیا۔ میرے کہنے کے مطابق اس کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ مجھے وہ مٹی دے دو، میں نے اب ان دونوں شیطانی جال کو قید کر دینا ہے۔ میں نے ان سے مٹی لے لی اور میں نکل گیا۔ میں نے اس مٹی میں عطر شامل کر کے اسے ایک مخصوص قبرستان میں ایک خاص جگہ دے کر دفنا دیا، اور قید کرنے والے خاص پڑھائی بھی کی۔ یہ کرتی ہی مجھ پر ایک خاص خوف طاری ہو گیا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے ایک بیانگ چوڑے نما عورت اور ایک مرد تھا۔ اس کے علاوہ کئی مردے تھے، اور بیانگ آوازیں آ رہی تھی۔ ایک آدمی تھا جس کی گلا کٹا ہوا تھا، اور یہ دونوں چیخ رہے تھے، مگر میں نے اپنی پڑھائی مکمل کرنی تھی، اور میں پڑھتا ہی رہا۔ انہوں نے مجھے پکڑنا چاہا، مگر میرا حصار تھا، وہ پاس بھی نہیں آ سکتے تھے۔ وہ پاس آتے پھر دور چلے جاتے۔ ان دونوں کی شکلیں بہت بیانگ ہو چکی تھی، اور بہت ڈراؤنی شکلیں سامنے آ رہی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے پر توجہ دی، اور ایک بیانگ چیخ کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئی، اور ایک دم سناٹا ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب مصیبت ٹل گئی ہے۔ میں نے جب آگے بڑھنا چاہا تو میرے دونوں ٹانگوں کو جیسے کسی نے پکڑ لیا ہو، اور زور سے کھینچنا شروع کر دیا۔ میں قبر میں بھی گرنے کے بہت زیادہ قریب تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، اور میں ڈٹا رہا اور مقابلہ کرتا رہا۔ میرا جسم بھی جیسے سن سا ہونے لگا تھا۔
میرا دماغ بھی اب نہیں چل رہا تھا۔ خیر یہ دینگا مشتی کچھ وقت تک چلتی رہی۔ میری پڑھائی مکمل ہوئی تو سب کچھ رک گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اپنے کپڑے صاف کیے جو کہ بہت گندے ہو چکے تھے، اور پھر میں بچی کے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر دیکھا تو بچی سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اچانک اٹھ گئی اور اس کی حالت بھی نارمل ہی تھی۔ اب اس پر کوئی شیطانی سایہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی پیاری سی ہیٹ پہنی اور اپنا بیگ ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اپنی پیارا کوٹ پہن لیا۔ آپ کی فیس کیا ہے؟ لڑکی نے سوال پوچھا۔ میری کوئی فیس نہیں ہے، آپ بے فکر رہیے، اور آج کے بعد اب کوئی بھی آپ کو یا اس بچی کو تنگ نہیں کرے گا۔ صبح کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ میں نے جلدی سے اجازت لی کہ اب گھر جا کر آرام سے کافی پیوں گا۔ سردی بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ سردی اس قدر تھی کہ بس قلفی جم جانی تھی۔ چلتے چلتے میں زمین پر گر گیا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ ارے یار، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی ماحول میں رہنا ہے۔ تیرا اب کچھ نہیں ہو سکتا سفرانی۔ تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ تجھے شیطانی طاقتوں سے ہی ملوائے گا۔ میں چپ ہو گیا۔ ہاں جی، ایسا ہی ہوگا۔ یہ آواز میری نہیں تھی۔ میں ڈر کے بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتے بھاگتے بہت دور چلا گیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔